عمران خان الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سیدھا انہوں نے چیف آرمی سٹاف کا نام لیا ہے اور اس کے بعد ایجنسیوں کے نام سے مخاطب کرتے انہوں نے کیا کہا ہے، ذرا سنیے آپ بھی۔ چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے؟ اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی ان کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے، فوج آرمی چیف، یہ اس کا مطلب کہ کوئی قانون کے اوپر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں۔ کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو مارا، ٹارچر کیا، ننگا کیا؟ وہ ایک اور جمیل فاروقی، وہ بھی وہ جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سے یہ کیا گیا۔ عمران ریاض کو پکڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ تو لیکن جو عازم سواتی سے کیا، میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پارٹی کا ہیڈ ہوں، پاکستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم ان کو اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا سنیں اب، میں ساری جو اعظم سواتی سے کیا ہے، 3 بجے صبح اس کے گھر کے، اچھا ٹویٹ تھی اس کی، بھئی اگر اس کی ٹویٹ تھی اور اس نے جذبات میں آگے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 3 بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے، یہ ایف آئی اے کے، اس کے بچوں کے، اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے، 4 سال کی اور 8 سال کی، ان کے سامنے اس کو مارنا شروع کیا، ایک 75 سال کے آدمی کو اس کو مارا، نوکروں کے سامنے، گھر میں چیزیں توڑی، اور اس کے بعد اس کو پولیس اسٹیشن لے کے گئے، پولیس اسٹیشن سے ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ کس قانون کے تحت پکڑا ہے؟ یہ کون سا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے ان کو ایک آدمی کو ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیں؟ اور ایجنسیز نے مزید اس کے اوپر تشدد کیا، ادھر جا کے انہوں نے اس کو ننگا کیا، ٹارچر کیا، سیکشلی ٹارچر کیا۔ اس نے عدالت میں آ کے بتایا کہ اسے کیا کیا۔ 75 سال کے آدمی سے، ملک کا سینیٹر، کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اس سے یہ کیا گیا۔ ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی، یہ سارے باہر کے واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے اخباروں میں یہ خبر گئی، اور خبر کیا گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا اور اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی۔ آپ دنیا جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے؟ کیا یہ سزا ملتی ہے؟ سو دنیا کے اندر یہ شوق ہے، لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سارے باہر کے اخباروں، میں نے پوری کٹنگ ہے جو باہر کے اخباروں کے اندر یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں، یہ ساری جگہ یہ خبر پبلش ہوئی ہے۔ اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی، کہ کسی جمہوریت میں تصور نہیں کوئی کر سکتا۔ اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی، ان کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے، فوج آرمی چیف، یہ اس کا مطلب کہ کوئی قانون کے اوپر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں۔ کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے؟ اور کیا ایک آئین ہمیں انسان کو ڈگنیٹی نہیں دیتا؟ کہ آئین ہماری عزت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح انسان سے کیا جائے؟ اور ہم نے آج فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا، سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے، جن کا کام ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا، میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو جب وہ شہباز گل بتا رہا تھا اور پھر وہ جمیل فاروقی بتا رہا تھا کہ ان کو ننگا کیا گیا، ان کے اوپر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ اور آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے سینٹ کو 75 سال نانا اور دادا، اس سے یہ کیا گیا، کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا؟ ہم نے اس کے علاوہ فیصلہ کیا، ہم پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیشل سیشن کال کریں گے اس ایشو کے اوپر۔ دوسرا، ہمارے سینیٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے۔ تیسرا، ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشن
ریکمنڈیشنز کو اپروچ کریں گے آپ، جس کے اندر نمبر 1 ہیومن رائٹ کمیٹی جو جنیوا میں آن ٹارچر ہے، اس کی ICCPR جو ان کی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ہم ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا جو اسپیشل ریپورٹر ہے ٹارچر کے اوپر، اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں یہ۔ یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کا جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز، اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی ہے پارلیمنٹیرینز کی، ان کے پاس بھی ہم یہ سارا بھیج رہے ہیں۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے۔ کس کے ڈر سے؟ کیا سینٹ کے چیئرمین کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر دیتے؟ کس سے ڈرے ہوئے تھے وہ؟ اور میں آخر میں، جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا، مجھے پتہ ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں، جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے۔ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے، یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے، اور یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے، یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے۔ اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے، اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، کیونکہ جب سے یہ آیا ہے، کبھی کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو عمران ریاض سے ہوا، جو یہ ارشد شریف سے ہوا، جرنلسٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے یہ جو 2 کیسز ہوئے ہیں، ایک پروفیسر تھا جو شہباز گل، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، کوئی کرمنل نہیں تھا، وہ ایک پروفیسر تھا، اس سے یہ کیا، اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھے، اور اب ایک سینیٹر سے یہ کیا ہے۔ اس کے اوپر فوری طور پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لیں، کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ انسان، اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اداروں کی عزت کرے گا، اس سے اداروں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ اب آخر میں لانگ مارچ کے اوپر آتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے پوری انتظار، یعنی 25 مئی کے بعد، 25 مئی میں ہم نے کوشش کی کہ پرامن ایک پریشر ڈالے جائے، جو کہ گورنمنٹ کا، جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک پریشر ڈالے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئے ہیں جو کہ ساری نظر آ رہا تھا کہ پبلک اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی۔ کبھی پاکستان میں خود اس طرح پبلک نکلی نہیں، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ تو جب پبلک نہیں ایکسیپٹ کر رہی، اور انہوں نے یہ وہاں سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے قیمتیں لگا کے لوگوں کے ضمیر خرید کے لوٹے بنا کے تو آپ نے اسمبلی کرائی ہے، اور پھر واضح اب تو سب کو پتہ چل گیا نا سائفر کا، کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ جو آڈیو لیکس میں، کہ اب ساروں کو پتہ چل گیا۔ پہلے تو کہتے تھے سائفر ہے ہی نہیں، اب سب کو پتہ چل گیا کہ سائفر ہے۔ تو یہ بیرونی پریشر، بیرونی انہوں نے دھمکی ملی تھی کہ جناب عمران خان کو ہٹاؤ اور شہباز شریف کو لے آؤ، کیونکہ عمران خان کو ہٹانے میں تو شہباز شریف نہیں آنا تھا۔ تو یہ تو سارا واضح ہو گیا کہ پبلک نے یہ نہیں ایکسیپٹ کیا، اور پبلک کو خاص پھر اوپر سے معیشت نیچے لے گئے، مہنگائی اسپانوں پہ چلی گئی۔ مہنگائی کم کرنے آئے تھے، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں۔ تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں، اور صرف ایک ہی اب سلوشن ہے کہ اس طرح ان کو کوئی قرضے دے دے یا قرضے معاف کروا دے۔ دیکھیں، اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے، یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے، صاف اور شفاف الیکشن جو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئے۔ جب تک سیاسی استحکامات نہیں ہوگی، استحکام نہیں آئے گا سیاسی طور پہ، معیشت نہیں ٹھیک ہونے لگی۔
کیونکہ معیشت تو نیچے جا رہی ہے. وہ دار کو لے کے آئے ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑا مجرم ہے, جس نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی, کہ میں جو 2000 کے اندر اس نے میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا, وہ جو حدیبہ پیپر مل کا کیس تھا, کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. فلم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر BBC کی, کہ کیسے وہ قاضی فیملی لندن میں بیٹھی تھی, یہاں سے پیسے بھجواتا تھا, پھر ان کو لانڈر کر کے پاکستان لے کے آتا تھا. یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتا ہے, ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اپنے, کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گئے, اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. تو کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے, الیکشن نہیں کروائیں گے. اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی. یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے, یہ میں مارچ کروں گا, اور مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے. اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ ایمان تو اللہ پہ ہے میرا, کامیابی تو وہ دیتا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی. میں ٹائم دے رہا ہوں, آپ کے پاس ہے, چند دن ہیں, اور اس کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پہ نکلاتی ہے, یہ یاد رکھیں کہ اب تک ہماری ساری 6 مہینے کی سٹرگل آپ دیکھ لیں, آئین کے بیچ میں رہ کے کیے. ہم نے جلسے کیے ہیں, پبلک دکھا دیا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. جلسوں میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب الیکشن آیا 17 جولائی کا, تب بھی کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اب پھر الیکشن میں, بائی الیکشن جو بھی بیچ میں, سب کو پتہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اور یہ مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. ایک چیز آخری میں میری بات, کہ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا. سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر, اور وہ صرف 2.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہاں ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک, اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیوس کو کون روکے گا. اور ابھی تک سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی؟ جو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو 5 مہینے میں انہوں نے جو مہنگائی کی ہے 50 سال میں سب سے زیادہ, جو بجلی کے بل, ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اور انڈسٹری بند ہو رہی, اس لیے سڑکوں پہ نہیں آئی, کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے احتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ اناؤنس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی, تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی, وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا. تو میں اس لیے آخر میں جو ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے, میں ان ساروں کو اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں ہے. ہم یہ اکتوبر کے آگے نہیں جانے لگے, ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں. ہماری تیاری جس طرح میں نے کہا تقریباً مکمل ہے, اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ٹھیک.